سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے، اور تمہاری یہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا یا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کرے، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کرے۔ یقین کرے وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اسے کب سے منا رہے ہو۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گا، اور جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ اور اگر وہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک مزید رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم مایوس مت ہونا، بس اپنے آپ کو کچھ وقت دو، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرو جب تک وہ نہ کہتے۔ تم ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر چل نہ سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو۔ وہ جہانوں کا رب ہے کہ اپنی ماننے والے کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔
حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوازاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا کر دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ لیکن اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے نا قربانی دینا پڑتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس دنیا فانی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کن کر دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، انہیں پھر کسی اور شے کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اور یاد رکھو، یہ جو لفظ ہے نا، حسبی اللہ، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل ہے، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایات کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ صرف ہمارا ہے، صرف ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف ہمیں سن رہا ہے، صرف ہم اور ہمارا اللہ۔ ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔